بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام اسجد ہے۔ میں بہت بڑا وکیل تھا۔ اچانک ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہے، پورا سال خاموش رہتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا کہ بھلا یہ بھی کوئی وجہ ہے۔ میں ابھی تک کنوارا تھا اور میں ایسی ہی شریف بیوی کی تلاش میں تھا۔ میں نے شخص اس کی بیوی کے بارے میں اور کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شادی کے دن جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی اور خاموش تھی۔ میں فطری شرم و حیا سمجھ کر چپ کر گیا، مگر یہ خاموشی کافی دن محسوس کر کے میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کی ٹھان لی، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ یہ بات مجھے کھٹکنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ گونگی ہے، مگر کبھی کبھی وہ امی کو ان کی باتوں کا جواب دے دیتی ہے، ورنہ وہ خاموش ہی رہتی ہے۔ تو میں چپ ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی خاموشی بری طرح سے کھلنے لگی۔ میں نے ہر طرح سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش ہی رہی۔ میں بہت حیرت زدہ ہوتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیوں وہ اس طرح خاموش رہتی ہے۔ اس بات پر میں اس سے کافی لڑا جھگڑا بھی اس پر، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ آخرکار میں بھی تنگ آ گیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس طرح ہماری شادی کو وقت گزرتا گیا۔ میں دن میں اپنے کام پر جاتا اور رات کو واپس آتا تو میرے کہے بغیر میری ساری ذمہ داریاں پوری کرتی، پر منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالتی۔ روز بروز میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آدھی رات کو بستر سے اٹھتی اور چھت پر جا کر سو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے منع کیا اور ڈانٹا کہ تم کیا کرنے جاتی ہو اتنی رات کو چھت پر، تو وہ زور و قطار رونے لگی۔ میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ میں خود اس سب سے تنگ آ چکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب کنول ہمارے گھر دلہن بن کر آئی تھی۔ کنول ہمارے گھر سے کچھ دور رہتے شاہ صاحب کی بیٹی تھی۔ شاہ صاحب بڑے روب اور دبدبے والے انسان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کنول تھی۔ اماں کو کسی نے رشتے کا بتایا تو اماں میری شادی کے پیچھے پڑ گئی۔ اماں رشتے دیکھنے لگی۔ جب شاہ صاحب کے گھر کنول کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اماں کو پسند آ گئی۔ اماں کی پسند پر مجھے اعتراض نہیں تھا۔ اماں نے شاہ صاحب سے بات کی اور یوں رشتہ طے ہو گیا۔ میں بھی خوش تھا۔ ایک ماہ میں ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت مطمئن تھا، پر آہستہ آہستہ اس کے رویے نے مجھے بری طرح الجھا کے رکھ دیا۔ وہ گمسم سی رہتی میرے سامنے، مجھے حیرانگی ہوتی۔ اس کی چپی نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا۔ پھر مجھے لگا کہ اللہ نے مجھ سے ساری خوشیاں نواز دی۔ میرے گھر میں بھی اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اولاد کی خوشخبری دی۔ میں اور اماں بہت خوش تھے۔ وہ ماں بننے والی ہو گئی۔ مجھے لگا وہ شاید اب بولنا شروع کر دے گی۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ صرف خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ مجھے اصل پریشانی یہ تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ میری اولاد تھی۔ اپنی نادانی میں کچھ نہ کر دے، مگر وہ تب بھی خاموش رہی۔ میری بیوی کا دوسرا مہینہ چل رہا تھا جب وہ سیڑھیوں سے گر گئی، مگر منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں اچانک سیڑھیوں کی جانب آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر چلا اٹھا۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا بچہ نہیں رہا۔ اس بات پر میں کافی رویا بھی، اپنی بیوی پر چلایا بھی کہ اگر وہ مجھے آواز لگا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں بہت غمزدہ تھا۔ میری پہلی خوشی تباہ ہو گئی۔ میرے دن اور رات اسی پریشانی میں گزرتے رہے، کیسے اس مصیبت کا حل نکالا جائے، مگر وہ خاموش رہی اور اس کی خاموشی کی وجہ سے میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ شاید وہ میرے ساتھ خوش نہ ہو، اس لیے میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ مجھ سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر میں اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں میرا رابطہ آپ سے ہوا۔ آپ کا نام شمس تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، لیکن یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے اس آدمی کی بات بہت غور سے سنی۔ مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہ آئی۔ یہ تو عام بات تھی، کچھ لوگ خاموش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی سوچ پر حیرانگی ہوئی۔ وہ اس بات کو لے کر اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے شخص سے کہا کہ میں اس کی طلاق کروا دوں گا اور پیسے بھی نہیں لوں گا، مگر طلاق کے بعد اس اپنی بیوی سے میری شادی کروانی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ تو جیسے چہک اٹھا اور فوراً حامی بھر لی۔ میری شرط سن کر وہ شخص خوش ہو گیا۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے سرے سے انکار کر دیا اور بری طرح رونے لگی کہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس کی باتوں پر وہ نرم نہ پڑا اور ایسے ہی کچھ دنوں میں نے اس کی طلاق کروا دی اور عدت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس تمام عرصے میں بہت کچھ سوچ چکا تھا اور عدت گزرنے کے بعد میں رشتہ لے کر گیا جو بنا کسی اعتراض کے قبول کر لیا گیا۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی، میری ہونے والی ساس بھی خاموش طبیعت کی مالک تھی، جبکہ سسر کافی روبدار شخص تھا۔ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے مجھے الفاظ ترتیب دینے پڑ رہے تھے۔ پھر ایسے ہی ایک ماہ بعد وہ عورت میری بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ میں اپنی شادی پر خوش بھی تھا اور تھوڑا پریشان بھی، کیونکہ میں نے ابھی بھی اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا
تو میری نظر بیڈ پر گھونگھٹ اوڑے اپنی بیوی پر گئی۔ میں نے جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ساکت رہ گیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی معصومیت اس کے چہرے پر نمایاں تھی، کوئی بھی اسے چاہے بغیر نہ رہ پاتا۔ اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت اور نیک بیوی دی۔ مجھے اس شخص پر بہت افسوس ہوا جو اتنی خوبصورت بیوی کو بس خاموش ہونے کی وجہ سے چھوڑ چکا تھا، اور اپنی خوش قسمتی پہ ناز بھی ہوا۔ چونکہ میں یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ خاموش طبیعت کی مالک ہے، تو میں نے اسے بولنے پر مجبور نہ کیا۔ مگر ایک دن میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی رات کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی پیلی سی چیز تھی جسے وہ بہت مگن انداز میں چاٹ رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا، نہ جانے وہ کیا تھا جو وہ کھا رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، مجھے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود وہ چیز دوپٹے کے پیچھے چھپا لی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو، مگر اس کے منہ سے میرے لیے ایک لفظ نہ نکلا۔ اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہ دیا، اور پھر کوئی یوں ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کافی دیر کچن سے باہر نہ آئی تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فرائی پان میں کباب تلنے کے لیے رکھا گیا تیل میری بیوی کی بازو پر گر کر اسے جلسا چکا تھا، مگر وہ بت بند اور کسی آہ کے بغیر اپنے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ جبکہ اپنی بیوی کی حالت دیکھے بغیر میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ مجھے کچھ ہی وقت میں اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی اور اس کی تکلیف میں تڑپ گیا۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا بھی، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی خاموشی چبھنے لگی۔ ایک دن میں اسے میکے لے کر گیا، وہ اپنی ماں کے پاس خاموشی سے بیٹھ گئی اور میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس کی ماں کے الفاظ سن کر میں ساکت ہو گیا، جو اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فضول تو نہیں بولتی، جس سے مجھے غصہ آئے۔ تو میری بیوی نے کہا، نہیں وہ فضول نہیں بولتی۔ تو میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، اور میں نے بھی شاید اپنی شادی کے اتنے عرصے میں آج اسے پہلی بات کرتے سنا۔ یہ میرے لیے خوش کن لمحہ بھی تھا، اور میں حیرت زدہ بھی تھا کہ وہ بولتی ہی کب ہے، مگر میں خاموش ہو گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی تو میرے دماغ میں اس کے پہلے شوہر کی باتیں گونجنے لگی۔ میں لاشعوری طور پر اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا جب میں اس کے پاس نہیں ہوتا تب وہ باتیں کر لیتی تھی۔ مجھے اب وہ راز ہر صورت جاننا تھا جس کی وجہ سے میں اتنے تجسس کا شکار رہا۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی، دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ اماں کے سامنے بول لیتی، پر جیسے ہی میری موجودگی محسوس کرتی چپ ہو جاتی۔ میرے علاوہ وہ کسی بھی مرد کے سامنے خاموش ہو جاتی۔ مجھے اب اس کی حرکتوں سے چڑ ہونے لگی۔ وہ اکثر مجھے ایسی حالت میں ملتی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک اچھی ہم سفر تھی، لیکن اس کی مشکوک عادت نے مجھے پریشان کر دیا۔ یہ بات میں نے اپنے دوست سے شیئر کی تو اس نے مجھے سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، میں نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا کہ شاید اس بات پر جھگڑا کرے، مگر وہ اس بات پر بھی کچھ نہ کہتی اور خاموش رہتی۔ میں بات بات پر اس سے لڑنے لگا، کسی نہ کسی بات پر نقص نکالتا، مگر وہ سر جھکائے چپ چاپ سن لیتی، جس پر مجھے کوفت ہونے لگی۔ مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میری ماں کی طبیعت خراب تھی، وہ ہارٹ پیشنٹ تھی۔ میری بیوی انہیں کھانا دینے گئی تو وہ سینے کے درد سے تڑپ رہی تھی، جسے دیکھ کر میری بیوی میرے پاس کمرے میں آئی، مگر مجھے کام میں مصروف دیکھ کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی اور میرے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی گھبرائی ہوئی شکل کی طرف دیکھا تو اس نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے تو میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، مگر دماغ کھٹکا تو میں باہر کی جانب بھاگا۔ اپنی ماں کو تکلیف سے تڑپتے دیکھ کر مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آیا، جس کے باعث میں نے اسے خوب ڈانٹا بھی، مگر اللہ کا شکر تھا کہ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہوئی، اور اس کے بعد مجھے اپنی بیوی کو ڈانٹنے پر بھی افسوس ہوا، مگر اس پر غصہ بھی تھا۔ اگر میں باہر نہ جاتا تو میری ماں کی طبیعت زیادہ بھی بگڑ سکتی تھی۔ ایسا بھی کیا خاموش طبیعت کا ہوتا تھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی کچھ نہ کہنا۔ میں نے سر جھٹک کر اس بار بھی اس کی حرکت کو نظر انداز کر دیا، مگر ایک دن میری نظر میں اپنی بیوی کی کلائی پر گئی۔ وہاں میں نے کٹ کے نشان دیکھے جو شاید کافی پرانے تھے۔ شاید میں پہلے بار ان پر غور نہ کر پایا کیونکہ بہت باریک نشان تھے، مگر وہ کافی گہرے تھے۔ پہلے تو میں نے اپنی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس بات پر بھی خاموش رہے گی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا، مگر ایک دن جب وہ رات کو سو رہی تھی تو میں نے بازو سے پکڑ اس کا رخ اپنی جانب کیا تو مجھے اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ میں نے سائیڈ لیمپ آن کر کے دیکھا تو میرے ہاتھ کی انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ تو میں نے پریشان چہرے سے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میری بیوی ابھی بھی خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں نے جھک کر غور سے اس کی بازو کو دیکھا۔ اپنی بیوی کے جاگنے کے خدشے سے میں نے لائٹ بند کر دی اور گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میری بیوی نے سلویسٹر ڈریس پہن کر اوپر جیکٹ پہنی تھی تو میں نے زبردستی ان کی جیکٹ اتروائی تو میری نظر ان کے بازو پر جگہ جگہ لگے کٹس پر گئی۔ اپنے نشانوں کو دیکھ کر میری بیوی بری طرح سے سٹپا گئی اور جلدی سے جیکٹ پہن کر روم سے نکل گئی۔ اب تک میری بیوی کو پہلا رد عمل تھا جس نے میرے سامنے ظاہر کیا کہ وہ میرے نشانات دیکھنے پر گھبرا گئی، ورنہ تو اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ سپاٹ ہی رہتے، اور یہاں یہ سب ختم نہیں ہوا تھا۔
ابھی تو بہت کچھ ایسا تھا جس سے میں انجان تھا۔ میں نے پورے گھر میں کبوتر رکھ دیے کیونکہ مجھے بہت پسند تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ کبوتر مرنے لگے۔ میں روز صبح جاتا تو ایک کبوتر ضرور مرا ہوتا، کبھی اس کی گردن ٹوٹی ہوتی اور کبھی کسی نے چاقو سے اس کی گردن کو کاٹا ہوتا۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا۔ ایک رات میں واش روم جانے کے لیے اٹھا تو میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ میں سمجھا کہ وہ واش روم گئی ہوگی، مگر کافی دیر انتظار کے بعد وہ باہر نہیں آئی تو میں اٹھ کر واش روم تک گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ تو ایک دم مجھے چھت سے کبوتروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی کبوتروں کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ پل تو ساکت سا اسے دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آ کر نیچے آ گیا اور لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری معصوم بیوی کا چہرہ گھومنے لگا۔ ابھی میں سوچوں میں ہی گم تھا کہ مجھے دروازے کے پاس ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ پھر میں روز رات اپنی بیوی پر نظر رکھتا، مگر وہ اب روز نہیں جاتی تھی۔ پھر میں نے اس بارے میں سوچا کہ وہ روز کیوں نہیں جاتی، اور اسی دن میری اپنی بیوی سے کھانے پر لڑائی ہو گئی اور میں نے اسے برا بھلا بول دیا اور کمرے میں سونے کے لیے آیا۔ اس رات اپنی بیوی کو اپنے پہلو سے اٹھ کر چھت پر جاتے دیکھ کر میرے دماغ میں جھمکاکا سا ہوا۔ وہ روز نہیں، صرف تب ہی جاتی ہے جب میری اس سے کوئی بحث ہو، اور کچھ دن پہلے جو مسلسل کبوتروں کو مار رہی تھی تب بھی میری اس سے ناراضگی چل رہی تھی، اس لیے وہ یہ سب کر رہی تھی، لیکن وہ میرا غصہ ان پر نکالے جاتی تھی۔ اب مجھے اپنی بیوی کی خاموشی کی وجہ جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا اور ایک دن میں اسے زبردستی سیکرٹری کے پاس لے گیا۔ پھر کچھ سیشن کے بعد جو بات مجھے پتہ چلی تو مجھے لگا کسی نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال لی۔ سیکرٹریٹس کے مطابق میری بیوی نے جو باتیں بتائی، ان کے مطابق میری بیوی کو مردوں کے سامنے بولنے کا فوبیا ہے اور اس مرض میں اپنے باپ کی وجہ سے مبتلا ہوئی۔ لیکن جب وہ چھوٹی تھی تو اس کا باپ اس کے سامنے اس کی ماں کو ذلیل کرتا تھا، اس پر چلاتا تھا اور ڈرا کر رکھتا تھا اور اسے خاموش رہنے کا کہتا، جس پر اس کی ماں دب برداشت کرتے ہوئے اپنی سسکیوں کو دبا لیتی۔ وہ بس اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کا غصہ بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور اس کا باپ اپنا ہاتھ روک لیتا تھا۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی تو یہ میری کسی بات کا برا لگتا، اس کے رد عمل طور پر خود کو نقصان پہنچاتی، جو اس کی ذہنی اذیت کو کم کرتا ہے، اور جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے اب اسے بے زبان پرندے مل گئے جو اس کی طرح خاموشی سے ظلم برداشت کر لیتے تھے۔ اسے جب اسے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ تمام پرندوں کو مار دیتی۔ یہ سب اس کے لیے سکون کا باعث ہے، کیونکہ کسی کی باتوں اور کسی کے عمل سے اسے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ خود کو تکلیف دے کر محسوس کرتی ہے، کیونکہ یہ سب وہ کہہ کر نہیں پاتی۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر وہ کسی مرد کے سامنے بولے گی تو اس پر اس کی ماں کی طرح غصہ کرے گا اور اس پر ظلم کرے گا، اور وہ اس سے بچنے کے لیے خاموش رہنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کی عادت بچپن سے اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ وہ بے زر لڑکی اپنے آپ کو خاموشی کے لبادے میں لپیٹ چکی تھی۔ بچپن سے اس قدر پختہ ہو چکی تھی، اس کے احساسات اس قدر منجمد ہو گئے کہ وہ کسی کے سامنے بولنے سے بھی ڈرنے لگی۔ اب اس مردوں کے سامنے خاموش رہنے کی اتنی عادت ہو گئی، اسے ماں کے بارے میں کچھ یاد نہ بھی ہو، اس کا دماغ اپنے سامنے کسی مرد کی موجودگی محسوس کر لیتا ہے اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ سیکرٹریٹس کی یہ باتیں سن کر میں سکتے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کی وہ تکلیفیں یاد کرنے لگا جس پر اس اپنی آواز اور رونے کو اس لیے روکے رکھا کہ میں اس پر غصہ نہ کروں۔ مجھے اپنی بیوی کی حالت پر ترس آیا اور پھر میں نے اس سیکرٹریٹ سے پوچھا کیا وہ اس فوبیا سے جان چھڑا سکتی ہے، تو اس نے اسباہت میں سر ہلا کر جواب دیا کہ اگر اس کا پراپر علاج ہو تو وہ بالکل نارمل ہو سکتی ہے، بس اسے اس ایسے ماحول سے دور رکھنا ہے جس کے باعث اس فوبیا کا شکار ہوئی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو اس کا منع کرنے کے باوجود علاج کروایا اور آج وہ کھل کر بنا کسی ڈر کے مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ مجھے خاموشی پسند تھی، مگر اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، کسی کی کم ہمتی بھی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ والدین کا رویہ اولاد کے لیے ان کے آنے والی زندگی کا ایسا حسار ہوتا ہے جس میں وہ ساری زندگی پلتے ہیں۔ بچے جو دیکھتے ہیں اسے ذہن نشین کرتے ہیں، ان کی بچپن کی عادتیں اس قدر پختہ ہو جاتی ہیں کہ بری طرح ان کی شخصیت پر نظر انداز ہوتی ہے۔ محبت یا نفرت ہی ہماری شخصیت کو مضبوط اور کمزور بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ رشتوں کو طاقت بننا چاہیے، رشتوں میں اعتبار اور مان ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص بنا کسی ہچکچاہٹ اور شرمندگی کے اپنے غم، تکالیف اور باتیں شیئر کر سکے۔ رشتوں کو قید نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں دم گھٹنے لگے اور انسان رشتوں سے ہی بدظن ہو جائے۔